بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد، مومنین کرام، علماء کرام اور ذاکرین اعظام کی نصیحت آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب اور دیگر مومنین تک ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینی معارف سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس نیکی کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ پہلی نشانی فرمائے خوف خدا کی پہلی نشانی، اگر یہ نشانی ہے تو سمجھو خوف خدا ہے، اگر یہ نشانی نہیں ہے تو خوف خدا کی لمٹ تیرے وجود میں کیا ہے؟ کم ہے۔ صلی اللہ پڑھے محمد والے محمد۔ فرمایا جو خوف پروردگار عالم رکھتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، یہ نشانی ہونی چاہیے۔ مولا کون سی نشانی؟ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے جو خوف پروردگار عالم رکھتا ہے وہ خدا کو ناظر مانتا ہے۔ امام حسین کا جملہ، الہی اخشاک انی اراک، ناظر مانتا ہے۔ ناظر مطلب جیسے خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس چیز سے جو بندہ غافل ہوا اس کے اندر خوف نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ ایک ایسا گھر بنایا جائے جس میں آپ کو بولا جائے آپ 1 مہینہ رہو۔ پاکستان میں ایک گھر بنایا جائے جس میں بولا جائے 1 مہینہ آپ رہو، اور اس گھر میں بولا جائے 40-50 کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کب سوتے ہو، کب اٹھتے ہو، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، کیا بات کرتے ہو، کیسے واک کرتے ہو، سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ ریکارڈنگ پورے پاکستان کو دکھائی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اس 1 مہینے میں پوری قوم شریف ہو جائے گی۔ ہم سے بڑا کوئی متقی نہیں ہوگا۔ یہ شرافت کس چیز کی وجہ سے ہے؟ کیمرے کی وجہ سے۔ اگر خدا کو اس کیمرے جتنا ایمان ہونا اللہ کی آنکھ پر، جتنا اس کیمرے پر ایمان ہے، اتنا ایمان ہونا خدا کی آنکھ پر۔ عین اللہ الناظرہ، وہ اللہ کی آنکھ جو تیری نظارت کر رہی ہے۔ یوم تبلی السرائر، تم سب کی ریکارڈنگ خدا کہتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کے سامنے لاؤں گا۔ کتنا چھپے گا، کتنا چھپائے گا، کتنا خود کو سمجھ رہا ہے کہ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، قیامت کے دن دکھاؤں گا۔ اس دن سے ڈرو جب اسرار عالم کو میں ظاہر کر دوں گا۔ اور میں خوف خدا کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جو اللہ کو کیا مانے؟ ناظر مانے، عقیدہ کامل آ جائے کہ واقعاً مولا کہاں ناظر مانے؟ فرمایا علانیہ و سرہ، پھر نظارت کی بھی نشانی ہے۔ ناظر مانے علانیہ، لوگوں کے سامنے بھی، و سرہ، اور جب تنہائیوں میں جاتا ہے اس وقت بھی پروردگار عالم کو کیا مانے؟ ناظر مانے کہ جب میں اکیلا ہوں تب بھی خدا دیکھ رہا ہے، جب لوگوں میں ہوں تب بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ اچھا، ایک ہم لوگوں کا ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہمارا ذاتی ہے۔ ذاتی مطلب ہماری بناوٹ ایسی ہے، کچھ ایشوز ہماری بناوٹ کی وجہ سے کہ ہم کبھی کبھی غفلت پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری بناوٹ ہے جسم کی۔ ہم آئینے میں جب خود کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھتے ہیں یہ کون ہے؟ میں ہوں، جبکہ یہ میں نہیں ہوں، میرا کیا ہے؟ جسم ہے۔ یہ جسم ہے، مٹیریل جسم ہے جو مٹی میں مل جائے گا۔ اچھا، جب تک ہم دیکھتے نہیں تب تک اس چیز کو محسوس نہیں کرتے کہ ہمارا مسئلہ ہے، کیونکہ عالم مادہ اور مٹیریل اس دنیا میں رہتے ہیں تو محسوسات کو زیادہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ تبھی خدا مثالیں بھی کون سی دیتا ہے؟ جس نے غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، کیونکہ ہم غیبت کو برائی نہیں سمجھ رہے تو اللہ محسوسات کی مثالیں دے رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے سمجھو جسم پڑا ہوا ہے، کاٹ کے کھا رہے ہو تاکہ بندہ محسوس کرے۔ جس نے غیبت کی گویا اس نے خانے خدا میں زنا کی، محسوسات کی خدا مثالیں دے رہا ہے، کیونکہ گناہ جب تک جسمی نہ ہو تب تک ہمیں گناہ نہیں لگتا، جھوٹ ہمیں برا نہیں لگتا کیونکہ جسمی نہیں ہے نا، لیکن پتہ چلے کسی مومن نے بدکاری کی ہے ہمیں بہت برا لگتا ہے، حالانکہ کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ بعض اوقات ایک بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اس کی اتنی سزا نہیں ہے جتنا ایک معاشرے میں کسی مومن کی بندہ برائی کرے اس کی سزا ہے، کیونکہ ایک گناہ سے فساد پھیلتا ہے، دوسرا گناہ تیری ذات سے ریلیٹڈ ہے، گناہ وہ بھی ہے۔ تبھی خدا مثالیں جسمی دیتا ہے کیونکہ خدا ہماری مینٹلٹی، ہماری سائیکی کو جانتا ہے کہ جب تک میں اسے ایسی مثالیں نہیں دوں گا اسے وہ برائی نہیں لگے گی۔ خدا کو بھی ہم کیوں نہیں محسوس کرتے؟ کیونکہ نظر نہیں آتا ہمیں۔ وہی مینٹلٹی جو اہل مصر کی، کوئی بت تو بنا دو، کوئی چیز بنا دو موسیٰ تاکہ ہم دیکھیں، محسوس تو کریں، ہاتھ تو لگائیں۔ تبھی مومن جب کربلا جاتا ہے مولا کی زری کے سامنے پوری قوم شریف بن جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں خدایا کاش قوم ایسی ہو جائے، نمازیں، ذکر، خلوص، خضوع، خشوع۔ کس کے سامنے بیٹھا ہے؟
چاندی کی زری کے سامنے کس کی نسبت کس سے ہے؟ حسین سے ہے. اب کیا سمجھ رہا ہے کہ زری کے اندر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ روح حسین تو ہر جگہ ہے. فرمایا جب تو مجلسوں میں آتا ہے ہم وہاں بھی آتے ہیں, ہم تجھے دیکھ رہے ہیں, تیرا امام تیرے ساتھ ہے, احاطہ ہے ہمارا. لیکن نہیں, کربلا کے روزے کے اندر ایک ادب ہوتا ہے ہمارے اندر. روزے سے باہر نکلے ادب تھوڑا کم ہوا, ایئرپورٹ تک آئے تھوڑا اور کم ہوا, جہاز پہ بیٹھے تھوڑا اور کم ہوا. اسی جہاز میں وہی مومن جو وہاں پہ کسی سے لڑتا نہیں تھا جہاز میں لڑنا شروع ہو گیا, جہاں تک بھی ایک ظاہر دوسرے ظاہر پہ لعنت کرنے لگا. کس بات پہ؟ ہاتھ میں تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر 70 سال ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب پچھلے مومن نے پتہ نہیں لہسن کھایا, پیاز کھائی, منہ سے اس کی بو آ رہی تھی. کس نے کہا اللہ اس پہ لعنت کرے, پیاز کھا کے آیا ہے, جہاز میں جینا آرام کر دیا اس نے. میں نے کہا پتہ بھی ہے لعنت کس پہ بھیجی جاتی ہے؟ تو زیارت عاشورہ پڑھ, یزید پہ تو لعنت بھیجتا ہے. لعنت ہلکی چیز نہیں ہے کہ تھوڑا سا غصہ آئے. لعنت دشمن علی پر مومن پہ نہیں بھیجی جاتی. اب یہ حسین کی زیارت کر کے آیا ہے, ہاتھ میں تسبیح ظاہر حسین, اور اسی مولا کے چاہنے والے کو ایک منہ کی ہلکی سی بدبو کی وجہ سے کیا کر رہا ہے؟ لعنت بھیج رہا ہے. وہ ادب نہیں ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین, کیونکہ محسوسات مٹیریلسٹ مائنڈ ہمارا اتنا ہے, جب تک زری نہیں. اسی مجلس میں مومنین میں کتنا ادب آ جاتا ہے, خاموش بیٹھے ہوئے ہیں سارے ادب ماشاءاللہ. لیکن اسی مجلس سے نکل کے ہم گھر جائیں گے کہ ادب باقی رہتا ہے؟ بھول جاتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ممبر کو دیکھ کر, امام بارگاہ کو دیکھ کر کہ امام حسین یہاں پر ہیں. مسجد میں مسلمان جاتا ہے کہتے اللہ وہاں پر ہے. کعبے کی کپڑے اور غلاف کو پکڑ کے سمجھتے اللہ وہیں پر ہے, وہاں بڑا اللہ اللہ کرتا ہے. لیکن تنہائیوں میں جاتا ہے, کہاں گیا تیرا اللہ؟ بازاروں میں جاتا ہے, کہاں گیا تیرا اللہ؟ گھر میں بیٹھتا ہے, کہاں گیا تیرا اللہ؟ موبائل اٹھاتا ہے, کہاں گیا تیرا اللہ؟ کہتے خوف خدا نہیں ہے. خوف خدا کی نشانی یہ ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ خدا کو کیا سمجھے؟ ناظر سمجھے. جب تک تو خدا کو ناظر نہیں سمجھتا. ایک جوان ابھی عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا, صلوات پڑھے مولا کی شان پر. اچھا یہ سادہ سادہ لوگ, کم علم لوگ ہر زمانے میں تھے, اہل بیت سے آتے تھے. کبھی کبھی ایسے سوال کرنا جرم نہیں ہے, لیکن کبھی ہمارا سوال ہی غلط ہوتا ہے. یہ بھی آپ سوچا کریں. امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں, ایک بندے نے مولا نیچے اترے کہ علی ایک بہت اہم سوال ہے. وہاں کو بولو کہ شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ مولا اسے لے کے منبر کے کنارے چند باتیں اسے سنائیں. باہر نکلا, دوسرے نے پوچھا کہ پتہ چلا بیوی کا نام کیا ہے؟ کالی سے نہیں پوچھنا دوبارہ. ایسا سوال کرو جس کو فائدہ ہو. مولا کیا خدا دنیا کو انڈے میں ڈال سکتا؟ بھائی سوال ہی اشکال ہے, سوال میں ہی مسئلہ ہے. عمر کا زمانہ تھا, ایک بندہ گیا خلیفۃ المسلمین, ایک سوال ہے. کہ کون سا سوال ہے؟ کہ خدا کہاں ہے؟ 5 منٹ عمر نے سوچا. اس نے کہا خدا عرش پر ہے. اس نے کہا آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. کہ کیا مطلب؟ کہ اس کا مطلب ہے فرش پہ گناہ کر سکتا ہوں اگر وہ عرش پر ہے. امیر المومنین نے سنا, اسے فوری لے کر گئے. مولا جانتے تھے. فرمایا بندے خدا تیرا سوال ہی غلط ہے. خدا کہاں ہے؟ تیرا سوال ہی غلط ہے. خالق جس چیز کو خلق کرتا ہے اس چیز میں نہیں آ سکتا. تشریح کی امیر المومنین اس کے سامنے. بعض اوقات واقعاً ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں؟ غلط ہوتے ہیں. سوال بھی بندہ سوچ کے کرے میں کیا سوال کر رہا ہوں. رسول کے پاس آتے تھے, یا رسول اللہ جو حضرت موسیٰ نے لکڑی سے اژدہا بنایا تھا وہ نر تھا یا مادہ؟ بھائی سوال وہ کرو جس سے تیری دنیا بنے, آخرت بنے, تیرا ایمان. آج واقعاً 40% قوم وہ سوال کرتی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے سوال کرو, بعض تاریخی سوالات, بعض حادثات کے سوالات جس سے میری زندگی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب حضرت عیسیٰ کی نانی کا بھی تمہیں پتہ چل جائے, دادا کا بھی پتہ چل جائے, اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا ایمان بڑھے گا. ایسے سوال کرو جس سے انسان کا ایمان کیا ہو؟ بڑھنے لگے. مولا حسین, جی جوان, مولا کوئی ایسا راستہ بتائیے جہاں میں گناہ کر سکوں. امام حسین سے کہہ رہا ہے کوئی ایسا شارٹ کٹ بتائیے جس سے تھوڑی چھوٹ مل جائے گناہ میں. امام نے کہا ایک راستہ ہے. کہ مولا کون سا؟ کہا دیکھ وہاں جا کر گناہ کر جہاں خدا نہ دیکھے. ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں خدا نہ دیکھے. کہنے کا مولا ایسی کوئی جگہ ہے تو نہیں. کا پھر ایسا سوال کیوں کر رہا ہے جب تجھے پتا بھی ہے کہ ہر جگہ پروردگار عالم موجود ہے. ہم اپنے ہر سوال کے لیے, کبھی ہر گناہ کے لیے
جواب رکھتے ہیں، ہر خطا کے لیے ایک جواب رکھتے ہیں. ایک چرواہا تھا، لوگوں کی بکریاں چرانے جاتا تھا. چند جوان پکنک کے لیے گئے، 6-7 دوست، بھوک لگی ان کو. چرواہا دیکھا 700-800 بکریاں، تو اس چرواہے کے پاس سے کہا دیکھ ایک بکری ہمیں دے دے، جتنے پیسے تمہیں چاہیے ہم سے لے لے، کاٹیں گے، ذبح کریں گے، کباب بنائیں گے، تو بھی کھانا ہم بھی کھائیں گے، ساتھ مل کے مزہ کریں گے. اس چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں، امانت ہے، مردوں میں لوگوں کی امانت ہے، میں کیسے دوں تمہیں؟ کہا دیکھ پیسے تم دے رہے ہیں، یہ تو اور تیرا بھلا ہو گیا. تو کیا مطلب ہے؟ کہ تیری نہیں ہے، کہا نہیں میری نہیں ہے. کن کی ہے؟ کہا دوسروں کی. کہا دیکھ 800-900 بکریاں، ایک بکری اگر کاٹ بھی لی مالک کو کیا پتا؟ ہوتا تھا نا، 1000 بکریاں ہوتی تھی، امانت سمجھ کے لوگ دیتے تھے. کہ ایک بکری مر بھی گئی مالک کو کیا پتا، گنتا تھوڑی ہو کوئی ہر روز. اس نے کہا اگر پتہ چل گیا تو کہا پھر بھی کوئی بات نہیں، بول دینا کوئی بھیڑیا آیا تھا، کوئی درندہ آیا تھا، اس نے کھا لیا. چرواہا امین بھی تھا، با تقویٰ بھی تھا، خوف خدا رکھنے والا بھی تھا. اس نے کہا بارک اللہ فیک، شاباش، تم نے ہر سوال کے لیے ایک جواب رکھا ہے. پوچھیں گے نہیں، پوچھ لیا تو بولنا کسی نے کھا لیا. جب ہم خطائیں کرتے ہیں نا، اکثر نوجوانی میں خطا ہو جاتی ہے، تو اس خطا کے لیے ہم کیا رکھتے ہیں؟ جواب رکھتے ہیں. باپ نے یہ بول دیا، بابا وہاں گیا تھا، یہ گیا تھا، دوست بیمار تھا، فلاں ہوٹل پہ دیر ہو گئی، کھانا کھاتے ہوئے دیر ہو گئی. ہاں 100 جوابات ہم اپنی خطا کو چھپانے کے لیے بناتے ہیں، 100 جھوٹ ہم اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے رکھ لیتے ہیں. اس نے کہا شاباش ہے جوانوں، تم نے ہر سوال کا جواب رکھا ہے، لیکن یہ بتاؤ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کے لیے بھی کوئی جواب ڈھونڈا ہے؟ جب خدا پوچھے گا کہ تم نے کسی اور کا مال کاٹ بھی لیا، دنیا والوں کو تو تم جواب دے دو گے بکری گم ہو گئی تھی، بکری مر گئی تھی، بکری کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن یہ بتاؤ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کا جواب کیا دو گے؟ یہی خطا یوسف کے بھائیوں نے سوچی. کبھی قمیص کو پھاڑ رہے تھے، کبھی خون لگا رہے تھے، کبھی کیا کر رہے تھے کہ ہم یعقوب کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچا فَأَيْنَ اللَّهُ، قبر میں جاؤ گے جب خدا پوچھے گا اسے کیا جواب دو گے؟ قیامت میں جب خدا پوچھے گا اسے کیا جواب دو گے؟ اور یہی سوچ رہا تھا کہ اگر قیامت کے دن زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا؟ یہ عین اللہ الناظر کا اگر عقیدہ انسان کا مضبوط ہو جائے نا، کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں اللہ کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، ہمارے 80% سے زیادہ مسائل کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے. خیانتیں، بے وفائیاں، چیٹنگز، جھوٹ، غیبتیں، یہ سب اعمال ختم ہو جائیں گے اگر انسان کے وجود میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ اگر تو خوف خدا رکھنے والا ہے تو یہ عقیدہ مضبوط رکھ کہ ہر حال میں تیرا پروردگار عالم تجھے دیکھ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. دوسری نشانی کا میں ذکر کر رہا ہوں، تفسیر میں نکل جاؤں گا، وقت ہو چکا. دوسری نشانی پروردگار عالم کے خوف رکھنے کی یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنس کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے. قرآن کی آیت بھی حبیب ان عربوں کو کہو کہ ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کا قبیلہ، ان کا عشیرہ و اموال اقترفتموها، اور جو پیسہ یہ کماتے ہیں کیا اس کی ویلیو ان کے دل میں زیادہ ہے یا خدا کی ویلیو زیادہ ہے؟ جب ہم فیصلے اور ڈیسیجن لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کس کو رکھتے ہیں؟ خدا کو رکھتے ہیں یا پیسے کو رکھتے ہیں؟ خدا کو رکھتے ہیں یا بچے کو رکھتے ہیں؟ خدا کو رکھتے ہیں یا بیٹی کو رکھتے ہیں؟ خدا کو رکھتے ہیں یا بیوی کو رکھتے ہیں؟ یہی عورت کا معاملہ ہے. وہ سب سے پہلے کس کو رکھتے ہیں؟ کوئی بھی زندگی میں ڈیسیجن لینا ہے. کربلا اسی چیز کا نام ہے کہ حسین نے کہا پروردگارہ دیکھ لے، میرا اکبر تجھ سے زیادہ حسین کو عزیز نہیں ہے، میرے 6 مہینے کا اصغر تجھ سے زیادہ نہیں ہے. زینب کہتی ہے خدایا میری رضا تجھ سے زیادہ نہیں ہے، میری سکینہ تجھ سے زیادہ نہیں ہے. کربلا کے میدان میں آئے، نعرہ حسین تھا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. شروع کیا تو نام خدا سے شروع کیا، کہ خدایا سب سے پہلے تو، اس کے بعد اکبر، سب سے پہلے تو، اس کے بعد عباس کے بازو، سب سے پہلے تو، اس کے بعد میری ننھی سکینہ. اس کے علاوہ کربلا میں کچھ بھی نہیں ہے. نو کے نیزہ پہ سر ہے، کس کی تلاوت کر رہا ہے؟ اللہ کی تلاوت کر رہا ہے. سر کٹ رہا ہے، کسے سجدہ کر رہا ہے؟ اللہ کو کر رہا ہے. اور جاتے جاتے جو نعرہ حسین تھا وہ کیا تھا؟ رضا بالرضا و تسلیما لامرہ لا معبود سوا. اے خدا حسین کس کی رضا پہ راضی ہے؟ تیری رضا پہ راضی ہے. کس کے امر کے سامنے حسین تسلیم ہے؟ تیرے امر کے سامنے حسین تسلیم ہے. کیوں؟ کیونکہ تیرے علاوہ
حسین کا کوئی معبود نہیں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پرائرٹی زندگی میں کس کی ہونی چاہیے؟ میرے فیصلوں میں خدا کی لمبی اس بحث ہے کہ واقعا ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں ایک مومن اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست کی شادی میں جا رہا ہے، پتہ بھی ہے محفل گناہ کی محفل ہے. کیوں جا رہا ہے؟ دوست ناراض ہو جائے گا، بھائی ناراض ہو جائے گا. مطلب تم نے اللہ کو پرائرٹی نہیں دی. کسے دی؟ دوست کو دی نا. علی کا بھائی عقیل، مولا وظیفہ بڑھا. عقیل جتنا سب کو دے رہا ہوں تیری ضرورتوں کو علی جانتا ہے کافی ہے. کہ میں تیرا بھائی ہوں، زیادہ بڑا بھائی ہوں. گرم لوہے کو اٹھایا، عقیل کے سامنے رکھا. نابینا تھا، ہاتھ لوہے پہ لگا. علی تو کیسا بھائی ہے؟ بھائی کا ہاتھ جلا رہا ہے. کہ تو کیسا بھائی ہے کہ مجھ سے مخالفت خدا کروانا چاہتا ہے؟ دنیا کی آگ تو سے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ پرائرٹی کون؟ پروردگار عالم. علی مجھے خلیفہ بنا، طلحہ. علی مجھے گورنر بنا، زبیر. طلحہ زبیر. علی گورنر. ہم نے تجھے خلیفہ بنایا. میں نے تو نہیں بولا تھا. جو کرو کس کے لیے کرو؟ خدا کے لیے کرو. جتنی جنگیں لڑی امیر المومنین نے اپنی ذات کے لیے نہیں لڑی، ساری جنگیں پروردگار عالم کے لیے. تو میری زندگی میں فرسٹ پرائرٹی، اہم اور مہم، موسٹ امپورٹنٹ، امپورٹنٹ نہیں موسٹ امپورٹنٹ، وجود کس کا ہے؟ اگر خدا کا نہیں ہے تو میرے وجود میں خوف پروردگار عالم نہیں ہے. میں ڈیسیجن جو لیتا ہوں اس کی بنیاد اگر خدا ہو تو وجود میں خوف خدا ہے. یہ اہل بیت تھے جنہوں نے سب کچھ لٹایا خدا کے لیے. امام سجاد فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت ہے، وقت نماز ہوتا ہے، نماز تہجد. فرماتے ہیں پٹھی اپنا اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں، جب نماز پڑھنا چاہتی ہیں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں. پوچھا پوفی اماں کوئی تکلیف ہے؟ میں نے پورے سفر میں آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. فرمایا سجاد میرے لال، زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں. زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی، کھڑے ہو کر نماز پڑھی. بدن میں طاقت نہیں، پر پرائرٹی کس کو دے رہی ہیں؟ پروردگار عالم کو دے رہی ہیں. عجیب روایت ہے، کہتے شام غریباں جب خیموں کو آگ لگی، یہ ننھی بچی کبھی اس خیمے میں جاتی کبھی اس خیمے میں جاتی. پرائرٹی اہل بیت نے کس کو دی؟ کہتے ہیں ایک لئی آگے بڑھا، اس بچی کو تماچے مارے، کانوں سے در چھینے. یہاں بچی چیتا ہوا، روئی،